بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کل ایک کویسچن تھا جو کہ مجھے اسٹوڈنٹ نے ایک میسج کیا۔ تو کویسچن یہ ہے اس بچی کا کہ میم ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو پیریوڈک ٹیبل ہے اس کو ارینج کیا جاتا ہے بائی دیئر اٹامک نمبر ناٹ بائی دیئر اٹامک میس۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر آپ اٹامک نمبر کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹامک نمبر بیسیکلی ایلیمنٹس کی جو ہے کیمیکل پراپرٹیز ان کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ اور اٹامک نمبر ہوتا کیا ہے؟ اٹامک نمبر جو ہے وہ بیسیکلی نمبر آف پروٹون یا نمبر آف الیکٹرانز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ جبکہ اٹامک میس کو اگر ہم دیکھیں تو اٹامک میس بیسیکلی ہمارے پاس نمبر آف پروٹون پلس نمبر آف نیوٹرونز کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور اٹامک میس جو ہے وہ ایلیمنٹ کی فزیکل پراپرٹیز کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ تو اگر آپ پیریوڈک ٹیبل کی طرف آئیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیریوڈک ٹیبل میں جو فار ایگزامپل ابھی آپ کو میں پیریوڈک ٹیبل کی طرف ہی پہلے لے چلتی ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیریوڈک ٹیبل ہے، اور یہاں پہ آپ کو سب سے اوپر کی جانب جو ہے وہ یہاں پہ چھوٹا سا 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اسی طرح یہاں پر آپ کو 2 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی طرح یہاں 3 4 اور یہ ترتیب جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی ان ایلیمنٹس کا اٹامک نمبر ہے، اور اٹامک نمبر کی جو بیس ہے یعنی یہاں پہ پراپر ایک سیکوینس آ رہا ہے فرام 1 2 3 4 5، یعنی ایک پراپر جو ہے وہ کاؤنٹنگ آپ کی کنٹینیو ہے۔ لیکن اگر یہی پیریوڈک ٹیبل آپ کا اٹامک میس کے اکارڈنگ ارینج ہوتا تو ہائیڈروجن کی تو اٹامک میس 1 تھی، ٹھیک ہے گڈ، یہ تو اپنی جگہ ایڈجسٹ رہتا، بٹ ان کیس آف ہیلیم، ہیلیم ہیز اٹس اٹامک میس دیٹ از اے 4، تو یہاں پہ سیکوینس جو ہے وہ اس کا ڈسٹرب ہو جاتا، اور ایک جو ہے وہ ڈس آرگنائزیشن یا جو مس مینجمنٹ ہے وہ یہاں پر کریٹ ہو جاتی، تو اٹ ول آلسو کریٹ اے پرابلم۔ سو سائنٹسٹ نے جو ہے وہ پیریوڈک ٹیبل کو ارینج رکھا اکارڈنگ ٹو دی اٹامک نمبر، کیونکہ ایلیمنٹس کی زیادہ تر جو کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں آفٹر اے سرٹن انٹرول، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیریوڈک ٹیبل کو جو ہے وہ اٹامک نمبر کی بیس پر ارینج کیا گیا۔ تو اب ہم امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے جنہوں نے کویسچن کیا تھا ان کو اپنا آنسر مل گیا ہوگا۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہی جو ہے وہ کنٹینیو ہے، بٹ جو ٹاپک آج ہم لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے دیٹ از دا ماڈرن پیریوڈک ٹیبل۔ ٹھیک ہے، ماڈرن پیریوڈک ٹیبل کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن پیریوڈک ٹیبل ہے ان میں تمام ایلیمنٹس کو ارینج کیا گیا ہے ان دی اسینڈنگ آرڈر آف دیئر اٹامک نمبر، کہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں پیریوڈک ٹیبل کے اندر ان میں تمام ایلیمنٹ کو اٹامک نمبر کی بڑھتی ہوئی ترتیب کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کل آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو انفارم کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پیریوڈک ٹیبل جو ہے اس میں 1 سے ہائیڈروجن سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس طرح سے اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں ٹل جو ہمارے پاس جو ہے وہ آخری ایلیمنٹ جو ہے وہ آ جائے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں پیریوڈک ٹیبل میں وہ 2 چیزیں ہیں، دیٹ از اے گروپ اینڈ اے پیریڈ۔ سب سے پہلے ہم گروپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ گروپ کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ایلیمنٹ جن کی پراپرٹیز سملر ہوتی ہیں، یعنی وہ تمام ایلیمنٹ جن کی پراپرٹیز سملر ہوتی ہیں، دے آر پلیسڈ ان اے ورٹیکل کالم۔ یعنی ورٹیکل کالم سے کیا مراد ہے؟ اوپر سے نیچے کی جانب۔ ابھی آپ کو میں پیریوڈک ٹیبل کی طرف لے کر جاؤں گی، پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ وٹ از اے ورٹیکل کالم اینڈ وٹ از اے ہاریزونٹل روز۔ تو اوپر سے نیچے کی جانب جو ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں گروپس۔ تو ایلیمنٹ کی جو پراپرٹیز سملر ہوتی ہیں ان کو ہم ایک ہی گروپ میں رکھتے ہیں، اور پیریوڈک ٹیبل میں اگر آپ ارینج رکھیں تو ہم یہ نارملی یا یوزلی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو پیریوڈک ٹیبل میں جو ہے وہ 8 گروپس ہیں، اور 8 گروپس کو جو ہے وہ نمبرنگ کی گئی ہے رومن نیومرلز میں۔ رومن نیومرلز کی جو لینگویج ہے وہ آپ لوگوں نے لرن کی ہوگی، دیٹ از 1 to 8 تک جو ہے وہ ان کو ارینج کیا گیا۔ ان دا سیم وے جو پیریوڈک ٹیبل کی ہاریزونٹل روز ہوتی ہیں دے آر کالڈ پیریڈ۔ ابھی اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ یہاں دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیریوڈک ٹیبل ایک موجود ہے۔ پیریوڈک ٹیبل میں یہاں پہ گروپ نمبر 1A لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس رومن نیومرل ہے، یہ 1A ہے، یہ 2A ہے۔ اب اس کے بعد یہ 3B سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ نے ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ 2A کے بعد جو ہے آپ کے پاس نیکسٹ جو ہے وہ 3rd A ہے، پھر دین 4A 5A 6A 7A اینڈ اینڈ پہ جو ہے وہ آپ کے پاس گروپ نمبر 8A جو ہے وہ موجود ہے۔
اچھا اب یہاں پہ ورٹیکل روز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی اوپر سے نیچے کی جانب اگر آپ آئیں, یعنی یہ آپ کا ٹاپ ہے اور یہ آپ کا کیا ہے, باٹم ہے. تو اگر آپ ٹاپ ٹو باٹم آئے, یا اس کو ہم بولتے ہیں ورٹیکل روز, تو یہ ورٹیکل روز جو ہے یہ ہمارا پورا جو ہے وہ اکٹھا کیا کہلاتا ہے, ایک گروپ. ان دا سملر وے جو ہمارے پاس گروپ نمبر 2 ہے, اس میں اگر آپ اوپر سے نیچے کی جانب آئیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, گروپ نمبر سیکنڈ اے. اور یہی ترتیب جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے ان تمام گروپس کی طرف. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوگی ہوں گی. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو دو طرح کے گروپ ملیں گے. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہوگا اے, اور جبکہ یہاں پہ یہ جو جتنا بھی لائٹ یا اسکائی بلو کلر کا پورشن ہے, ان سب کے ساتھ جو ہے وہ بی بی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ان ایلیمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو ایلیمنٹس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں بچوں دو طرح کے حساب سے. ایک ہوتے ہیں نارمل پیریڈز, سوری نارمل ایلیمنٹس, جس کو آپ ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس بھی بولتے ہیں. ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس ہوتے کیا ہیں, یعنی ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس جیسے سائنٹسٹ نے جو ہے وہ گروپ اے کے جو ایلیمنٹ ہیں ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے گروپ بی سے ان کو نام دے دیا ریپریزنٹیٹیو یا نارمل ایلیمنٹ کا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گروپ نمبر 1A سے لے کے گروپ نمبر 8A تک کے صرف ایلیمنٹ میں ان تمام ایلیمنٹس کو ہم نے کیا بولنا ہے, ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس یا پھر کیا کہیں گے, نارمل ایلیمنٹس. جبکہ آپ گروپ بی کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کو آپ نارمل یا جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ نہیں کہیں گے, بلکہ ان کا نیم کیا رکھا گیا ہے, نان ٹیپیکل ایلیمنٹس. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور رہ گئی ہے کہ اس کو ہم تین طرح کے نیم سے پکار سکتے ہیں. نمبر 1 نارمل ایلیمنٹ, نمبر 2 ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ, نمبر 3 ٹیپیکل ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ گروپ اے کے ایلیمنٹ کے لیے رکھی گئی ہیں. جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں گروپ نمبر بی کے ایلیمنٹس کو, تو ان کو ہم کیا بولیں گے, لیس ٹیپیکل, یا پھر اس کو ہم کیا کہیں گے, ٹرانزیشن ایلیمنٹس. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں گروپ کے حوالے سے کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ جو ہمارا ماڈرن پیریوڈک ٹیبل ہے اس کو ہم نے اس میں کیا کیا ہے, ڈیوائڈ کیا ہے دو سب گروپ میں, دیٹ ڈیزگنیٹڈ ایز اے اینڈ بی سب گروپ. اب اس اے اور بی سب گروپ کو آپ کو میں نے بتایا کہ جو سب گروپ ہوتے ہیں ان میں کیا کیا ہوتے ہیں, ریپریزنٹیٹیو یا پھر نارمل ایلیمنٹس ہوتے ہیں. یعنی اگر ریپریزنٹیٹیو یا نارمل ایلیمنٹس ہوں گے تو اس کو ہم ہمیشہ کس لیول کے اکارڈنگ ریکال کریں گے, اس کو ہم کہیں گے اے سب گروپ. جبکہ جو ہمارے پاس بی سب گروپ ہوتا ہے اس کے اندر تمام جو ایلیمنٹس ہوں گے ان کو ہم کس نام سے پکاریں گے, دیٹ از اے لیس ٹیپیکل ایلیمنٹ. اور یہ جتنی بھی سینٹرل پورشن میں موجود تھی اس کو ہم نے کہا تھا ٹرانزیشن ایلیمنٹ, اور دے آر ارینجڈ ان دی سینٹر آف دا پیریوڈک ٹیبل. اب ذرا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی کیا بات کی کہ گروپ نمبر 1A, سیکنڈ اے, تھرڈ, فورتھ, 5, 6, 7 اور 8 تک جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کو ہم نے کیا کہا کہ یہ ہمارے پاس ٹیپیکل ایلیمنٹ ہے, یا پھر یہ ہمارے پاس ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ ہے, یا پھر یہ ہمارے پاس نارمل ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو جبکہ ہمارے پاس یہ جو سینٹرل پورشن ہے اس سینٹرل پورشن کے اندر جو ہے وہ تمام کے تمام جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس. ابھی اس کی ڈیٹیل جو ہے کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ جب چیپٹرز آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری کی ساری میٹلز ہیں اور یہ ٹوٹلی جو ہے وہ میٹیلک پراپرٹیز کو جو ہے وہ شو کرتی ہیں, تو اس لیے ہم ان کو ٹرانزیشن میٹلز بولتے ہیں. اور اس لیے ہم نے ان کو گروپ نمبر بی کا نام ہم اس لیے دیتے ہیں فرام گروپ نمبر اے سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ ان کو ہم لیس ٹیپیکل ایلیمنٹس کے حوالے سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں فرام گروپ نمبر اے ایلیمنٹ سے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے ایک ایکسٹرا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی بک میں نہیں تھا لیکن میں نے یہ ایڈ کیا کہ مجھے لگا کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ ضروری ہے, اور جب بھی میں یہ لیکچرز ڈلیور کرتی ہوں تو میں اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے یہ والی بات یاد کرواتی ہوں ان کے مائنڈ میں. تو آپ لوگوں نے اس بات کو جو ہے نا وہ اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ایلیمنٹ جن کو ہم رکھتے ہیں ایک سنگل گروپ میں, دے ہیو اے سملر کامن پراپرٹیز اینڈ ہیو اے سیم ویلنسی, کہ ایک گروپ میں پائے جانے والے تمام ایلیمنٹس کی کیمیائی یا کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ یا فزیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ سیم ہوتی ہے اور ان کی ویلنسی بھی سیم ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں آئیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس لیتھیم ہے, ٹھیک ہے, تو لیتھیم کی پراپرٹیز سوڈیم سے میچ کریں گی, سوڈیم کی پراپرٹیز پوٹاشیم سے میچ کریں گی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میگنیشیم جو گروپ نمبر سیکنڈ میں ہے اس کی پراپرٹیز جا کر پوٹاشیم سے میچ کر جائیں, تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ ڈفرینٹ گروپ سے ہے. تو ایک ہی گروپ میں پائے جانے والے تمام ایلیمنٹس کی کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ سیم ہوں گی. اس کے بعد
ہم نیکسٹ چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ایلیمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی ویلنسیز بھی سیم ہوتی ہیں، یعنی گروپ نمبر جو جس ایلیمنٹ کا گروپ نمبر ہوگا وہی اس کی ویلنسی ہوگی. فار ایگزامپل لیتھیم کی ویلنسی ہمیشہ +1 ہوگی، سوڈیم کی ویلنسی ہمیشہ +1 ہوگی، پوٹاشیم کی ویلنسی ہمیشہ +1 ہوگی. جبکہ اگر آپ گروپ نمبر سیکنڈ کی طرف آئیں تو میگنیشیم، کیلشیم، اسٹرونشیم، بیریم، ریڈیم، ان تمام ایلیمنٹ کی ویلنسی جو ہے وہ +2 ہوگی. تو اس لیے ہم جنرلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تمام ایلیمنٹ جو کہ ایک گروپ میں رکھے جاتے ہیں ان سب کی ویلنسی اور ان کی کیمیکل پراپرٹیز یا جو فزیکل پراپرٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، سیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں پیریڈز کے حوالے سے کہ آپ نے دیکھا کہ لیفٹ ٹو رائٹس جو ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے اس پورے پیریوڈک ٹیبل کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ لے لیا ہے. اس پورشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چلے پہلے آپ کو جو ہے وہ پیریڈز کاؤنٹ کروا دیتی ہوں. یہ دیکھیں جی فرام لیفٹ ٹو رائٹ آپ نے ایسے موو کرنا ہے، تو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس 1، پھر یہ 2، پھر یہ ایسے 3، پھر یہ ایسے پورا 4، پھر دین 5، دین یہ 6 اینڈ دین یہ 7. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس کے اندر جو ہے پیریوڈک ٹیبل میں ٹوٹل 7 پیریڈز ہیں اور ان کو ہم عربک نیومرل میں لکھتے ہیں. اچھا آپ لوگوں نے گروپ میں نوٹ کیا تھا کہ گروپ کے لیے ہم نے ورڈ یہ یوز کیا تھا کہ وہاں پہ رومن نیومرلز تھا، یعنی وہاں پر ترتیب جو ہے وہ اس طرح کی تھی، یعنی 3A 4A ایسے آپ نے لکھا تھا. لیکن جب آپ پیریڈز کو نمبرنگ کرتے ہیں تو ان کی نمبرنگ جو ہے وہ کس میں کرتے ہیں، عربک لینگویج میں کرتے ہیں، یعنی عربک نیومرل میں کرتے ہیں، دیٹ از 1 to 7. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اپنے پیریڈ نمبر 1 کو. پیریڈ نمبر 1 میں جو ہے وہ بچوں ہمارے پاس صرف 2 ہی ایلیمنٹ ہیں، دیٹ از ہائیڈروجن ایز ویل ایز ہیلیم. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پیریڈ نمبر 1 ہے وہ انتہائی شارٹ پیریڈ ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس 2 ہی ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، دیٹ از ہائیڈروجن ایز ویل ایز ہیلیم. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز سٹارٹ ہوتی ہے دیٹ از پیریڈ نمبر 2 اینڈ پیریڈ نمبر 3. اب اگر آپ پیریڈ نمبر 2 اور پیریڈ نمبر 3 کے ایلیمنٹس کو کاؤنٹ کریں دیٹ از 1 2 3 4 5 6 7 اینڈ 8. تو یہ آپ کے پاس پیریڈ نمبر ایسے لیفٹ ٹو رائٹ سیکنڈ ہے اور اسی طرح یہاں پہ لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے آپ کے پاس پیریڈ نمبر 3 ہے. تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جو پیریڈ نمبر 2 اینڈ 3 ہے دے کنٹین 8 ایلیمنٹ. یہ بھی آپ کو میں نے کاؤنٹ کر کے بتایا اور ان کو ہم کیا بولیں گے، دے آر کالڈ شارٹ پیریڈ. اور اس کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس پائے جائیں گے دے آر ریپریزینٹیٹیو ایلیمنٹس. ریپریزینٹیٹیو ایلیمنٹس ہم کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام ایلیمنٹ جو ہے وہ گروپ نمبر 1 کی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو ریپریزینٹیٹیو ایلیمنٹ کہا. اور یہاں پہ ابھی آپ کو بتایا یہ جو گروپ والی بات تھی کہ یہاں پہ ہر 8ویں ایلیمنٹ کی پراپرٹی جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے ود دا فرسٹ ایلیمنٹ. یہ دیکھیں جیسے لیتھیم جو ہے وہ ہمارا پہلا ایلیمنٹ ہے اور سوڈیم جو ہے وہ ہمارا 8واں ایلیمنٹ ہے. تو ان کی پراپرٹیز اس پورے پیریڈ میں ہیں تو یہ دونوں اکٹھے ایک ہی گروپ میں، یہ گروپ والی ہی بات ہے، بٹ انہوں نے پیریڈز کے اندر رکھ دیا ہے کہ ان کے اندر کیسے جو ہے وہ پراپرٹیز کی ریپیٹیشن ہوگی. تو ان کی ریپیٹیشن جو ہے 2nd اینڈ 3rd پیریڈ کے اندر وہ آفٹر ایوری 8 ایلیمنٹ کے بعد جو ہے وہ ریپیٹ ہوگی. اس کے بعد جو ہے اگر آپ فردر اس چیز کو دیکھیں پیریڈ نمبر 2 اور 3 کی ہی انہوں نے ایک چیز اور ڈسکس کی گئی ہے کہ اگر آپ لیتھیم اور بیریلیم کو دیکھیں، یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس لیتھیم ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے، بیریلیم ہے. تو کہتے ہیں کہ لیتھیم اور بیریلیم جو کہ 2nd اور 3rd پیریڈ میں ہیں ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ کس کے ساتھ میچ کرتی ہیں، دیٹ از سوڈیم اینڈ میگنیشیم. اب یہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. یہ دیکھیں لیتھیم جو ہے وہ ایگزیکٹلی کس کے نیچے پلیس ہے، سوڈیم کے نیچے، اور بیریلیم جو ہے وہ ایگزیکٹلی کس کے نیچے پلیس ہے، میگنیشیم کے نیچے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیتھیم کی پراپرٹیز سوڈیم سے اور بیریلیم کی پراپرٹیز جو ہے وہ میگنیشیم کے ساتھ میچ کریں گی. ان دا سیم وے بورون کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ایلومینیم کے ساتھ میچ کریں گی اور کاربن کی جو پراپرٹیز ہوں گی وہ کس کے ساتھ جا کر میچ کریں گی، سلیکون کے ساتھ. تو یہاں پہ ان کی چونکہ کلوز ریزمبلنس ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2nd جو ہے وہ 3rd کے ساتھ جو ہے وہ ایگزیکٹلی میچ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے پیریڈ نمبر 4 اینڈ 5. تو ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا اور مزید ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس سینٹرل پورشن تھا یہ بلو والا، اس کو میں نے لکھا ہے کہ یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے اور اگر آپ ان کی کاؤنٹنگ کر لیں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10 ہے. ٹھیک ہے، تو ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں. اور نارمل ایلیمنٹس آپ نے پہلے کاؤنٹ کیے تھے کہ یہ 2 ادھر ہیں اور یہ باقی 6 ادھر ہیں، تو یہ ٹوٹل ملا کے آپ کے پاس کتنے بنتے ہیں، 8 بنتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پیریڈ نمبر 4 ہے اور یہ ہمارے پاس پیریڈ نمبر 5 ہے.
پیریڈ نمبر 4 کا آغاز جو ہے وہ پوٹاشیم سے ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیریڈ نمبر 4 میں اور پیریڈ نمبر 5 میں دونوں کے اندر نارمل ایلیمنٹس کتنے ہوں گے؟ یعنی 2 یہ ہیں اور 6 یہ ہیں. تو ٹوٹل ملا کے نارمل ایلیمنٹس ہے جس کو آپ ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس بولتے ہیں کیونکہ یہ گروپ نمبر اے سے بلانگ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 8 ہیں. جبکہ ہمارے پاس اگر آپ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کو دیکھیں تو ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی اپنے کاؤنٹ کیے دیٹ از ایٹ 10. تو ٹوٹل ایلیمنٹ جو اس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں دیٹ از پیریڈ نمبر 4 اینڈ 5 میں اٹ ول بی ایکول ٹو 18. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیریڈ نمبر 4 اینڈ 5 جو ہے دے کنٹین ٹوٹلی 18 ایلیمنٹس اور ان کو ہم لانگ پیریڈز کی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں. ہوپ فلی یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی. تو یہاں تھوڑا سی ڈیٹیل جو ہے اس کی یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پیریڈ نمبر 4 اینڈ 5 میں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ 8 جو ہے وہاں ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ تھے اور ریپریزنٹیٹیو اس کو ہم نے کیوں بولتے ہیں بار بار کیونکہ یہ بلانگ کرتے ہیں اے سب گروپ سے. اور جبکہ جو دوسرے 10 ایلیمنٹ ہے جن کو آپ نے سینٹر میں رکھا ہوا ہے اس کو آپ سب گروپ بی کا نیم دیتے ہیں اور یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے. اور ان ایلیمنٹس کے اندر ایک چیز اور جیسے یہاں دیکھیں کہ پوٹاشیم کی پراپرٹیز روبیڈیم سے میچ ہوں گی, لیتھیم کی پراپرٹیز سوڈیم سے میچ ہوتی تھی, لیکن ان کی ریپیٹیشن کتنے ایلیمنٹس کے بعد ہوتی تھی؟ 8 ایلیمنٹ کے بعد, کیونکہ ان کے اندر ٹوٹلی کتنے ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں ان دونوں پیریڈز میں؟ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ 8 تھے. جبکہ اگر آپ پیریڈ نمبر 4 اینڈ پیریڈ نمبر 5 میں دیکھیں تو آپ نے ابھی کاؤنٹ کیا کہ یہ ٹوٹل کتنے ایلیمنٹ ہے؟ 18. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوٹاشیم کی پراپرٹیز روبیڈیم کے ساتھ کتنے ایلیمنٹس کے بعد ریپیٹ ہوں گی؟ ٹوٹل 18 ایلیمنٹس کے بعد جو ہے وہ ریپیٹ ہوں گی. تو یہاں پہ صرف یہ چیز آپ لوگوں نے کلیئر رکھنی ہے کہ ان ایلیمنٹس میں repetition of properties among the element occur after 18 element because جو 19 جو پوٹاشیم ایلیمنٹ ہے اس کا اٹامک نمبر 19 ہوتا ہے اور جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے دیٹ از دا روبیڈیم اس کا اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے؟ 37. کہ ان کی پراپرٹیز پوٹاشیم کی روبیڈیم سے میچ کرتی ہیں اور یہ کتنے ایلیمنٹس کے بعد ریپیٹ ہوتی ہیں؟ ٹوٹل 18 ایلیمنٹس کے بعد جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہیں. اب جو ہے وہ ہمارے پاس another پیریڈ جو ہے وہ موجود ہے جو کہ پیریڈ نمبر 6 ہے اور پیریڈ نمبر 6 کو جو ہے وہ ہم کس میں رکھتے ہیں؟ لانگ پیریڈ کے اندر رکھتے ہیں. اور اس کو ہم لانگ پیریڈ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ لانگ پیریڈ کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس 32 ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ 32 ایلیمنٹس کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگ سارے ایک دفعہ دیکھ لیں. اچھا یہاں پہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس کریٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اٹامک نمبر جو ہے وہ سیکوینس سے چل رہا ہے دیٹ از 55 56. اب یہاں پہ اٹامک نمبر کو انہوں نے لکھا ہے 57 to 71 اینڈ دین 72. اب کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ یہاں پر جو 57 سے 71 ایلیمنٹ جو تھے جن کا اٹامک نمبر 57 سے 71 کے درمیان آتا تھا وہ ایلیمنٹس کہاں گئے؟ اور اگر وہ تھے تو ان کو ادھر ہی کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو ایک تو یہاں دیکھیے گا کہ 57 جو ہے ایلیمنٹ کون سا ہے؟ لینتھانم. ان کو جو ہے وہ سیپریٹ اس پیریوڈک ٹیبل کے بالکل اس کو بولتے ہیں باٹم کی, یہاں پیریوڈک ٹیبل کے باٹم پہ رکھ دیا گیا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں لینتھانائٹ سیریز اور جو ایلیمنٹ ہوتا ہے دیٹ از لینتھانم. تو ان ایلیمنٹس کو کیوں ادھر مرج نہیں کیا گیا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان ایلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ یہ 14 ایلیمنٹس ہیں اور ان 14 ایلیمنٹس کی پراپرٹیز ان ایلیمنٹس کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی. یہ 14 ایلیمنٹس کی پراپرٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو میچ کرتی ہے بٹ اگر آپ اس کو یہاں رکھ دیتے ان 14 ایلیمنٹ کی سیریز کو اٹھا کر تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور پرابلم کریٹ ہوتی ہے جس کا ذکر میں ابھی آگے کروں گی جو کہ سب شیل کے حوالے سے ہے جو کہ ایف سب شیل ہے. اس کی ڈیٹیل ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گی. تو یہاں پہ ہم نے اس کو اس لیے نہیں رکھا کہ ایک تو اگر یہ رکھتے تو پیریوڈک ٹیبل کی جو آرگنائزیشن تھی یا جو اس کی سیکوینس تھا وہ خراب ہو جاتا اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ ان کی سب شیل کی ارینجمنٹ جو ہے اس میں فرق آتا اور ایلیمنٹ کی پراپرٹیز بھی میچ نہ کرتی. تو اس لیے جو ہے ان کا ایک سیپریٹ گروپ بنا کے جو ہے وہ نیچے رکھ دیا گیا ہے اور اس کو ہم نے کیا نیم دیا ہے؟ لینتھانائٹ سیریز کا. اور ان ایلیمنٹس کی اگر آپ کاؤنٹنگ کریں یعنی 57 سے اگر آپ لیوٹیشیم جو لاسٹ ایلیمنٹ ہے دیٹ اس کا اٹامک نمبر 71 ہوتا ہے تو اگر آپ یہ تمام ایلیمنٹس یہاں پہ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں ٹوٹل کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 14. یعنی 8 اگر آپ پیریڈ نمبر 6 میں ایلیمنٹ کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کریں تو آپ نے دیکھا جس طرح پہلے نارمل ایلیمنٹ آپ کے پاس کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے. یہ بلو والے جو ہیں جن کو آپ ٹرانزیشن ایلیمنٹ بول رہے ہیں یہ ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے. اور یہ جو ان کا سیکوینس مسنگ تھا کاؤنٹنگ میں یہ ڈیفینیٹلی آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ کاؤنٹنگ میں بھی نہیں آئیں گے. تو
पीरियड के अंदर जो है ये काउंटिंग में तो आ जाएंगे और इन एलिमेंट्स की तादाद जो है वो हमारे पास 14 बनेगी। तो तमाम एलिमेंट्स को अगर आप इनकी तादाद को प्लस करेंगे तो ये स्ट्रेंथ जो है वो नियरली इक्वल टू 32। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीरियड नंबर 6 है पीरियोडिक टेबल का, इसके अंदर टोटल जो है वो हमारे पास कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज 32। तो यहाँ देखें कि पीरियड नंबर 6 में जो है वो 8 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, 10 ट्रांजिशन होते हैं और एक न्यू सेट होता है 14 एलिमेंट का जिनको हम बोलते हैं लेंथानाइट्स, क्योंकि इनकी सीरीज जो है वो आफ्टर लेंथानम, यानी लेंथानम जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट होती है इसलिए हम इनको लेंथानाइट्स बोल देते हैं। और लेंथानाइट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सिमिलर होती हैं, इसलिए हम इनको यूजुअली शोन करते हैं सेपरेटली, यानी एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उम्मीद करती हूँ आपको पीरियड नंबर 6 की जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आज के लेक्चर के हवाले से आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, आज के लेक्चर के क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन जो है वो मैंने अपनी वीडियो का इनेबल कर दिया है, तो वहां पे आप अपना क्वेश्चन या जो भी आपके माइंड में क्वेरी है वो आप वहां पे प्लेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज आपको मैंने अटेंडेंस के हवाले से भी डिस्कस करनी थी कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने अटेंडेंस का बोला था वो तमाम स्टूडेंट जस्ट अपने रोल नंबर जो है वो प्लेस करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने उसको रख देंगे। और चलें पीरियड नंबर 7 देखते हैं, फिर उसके बाद आपको मैंने एक चीज और डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। पीरियड नंबर 7 को अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि पीरियड नंबर 7 जो है वो हमारा अभी तक इनकम्प्लीट है और इसके अंदर जो है वो नॉर्मल एलिमेंट सिर्फ 2 ही हैं, दैट इज फ्रांसियम एंड रेडियम। अच्छा, इसके बाद आपको ये जो नजर आ रहे हैं ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम ग्रुप नंबर ए के अंदर में नहीं रखते, इनकी अलग कैटेगरी होती है क्योंकि मोस्टली एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल होते हैं या ये मैन मेड एलिमेंट कहलाते हैं, तो इनको जो है वो हम नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो नॉर्मल एलिमेंट सिर्फ 2 ही हैं इनके, और सेंटर में जो है वो 10 ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब यहाँ भी देखिएगा ये वही चीज है जो आप लोगों ने लेंथनाइट सीरीज में पढ़ी थी कि यहाँ 88 के बाद 89 टू 103 एलिमेंट्स कहाँ गए, वो नीचे आ गए, और इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, एक्टिनाइट सीरीज। और ये एक्टिनाइट सीरीज भी 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पीरियड नंबर 7 में 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 जो है वो क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एक आता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप लोगों से माजरत चाहूँगी, मेरी जो है वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से आज का लेक्चर जो है वो आपको 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो मिलेगा। तो इस हवाले से जो हमारा नेक्स्ट जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं अपना। तो कंटिन्यू करते वक्त पीरियड नंबर 7 को हम देख रहे थे कि पीरियड नंबर 7 जो है वो बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज फ्रांसियम एंड रेडियम। और इनके अंदर जो है वो 2 ये नॉर्मल थे, 10 ट्रांजिशन थे और 14 जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम एक्टिनाइट्स का नेम देते हैं और एक्टिनाइट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे जो हैं वो प्लेस की जाती हैं। और अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस को ग्रीन कलर से जो है वो हाईलाइट किया है और ये डेफिनेशन है रेयर अर्थ एलिमेंट की। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये गुजरांवाला बोर्ड में या जो लाहौर बोर्ड है वहां पर कहीं दफा रिपीट हुआ है। तो आप जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको एज इट इज इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें कि पहले आप इसका मतलब अंडरस्टैंड कर लें कि ये है क्या, कि ड्यू टू देयर स्केर्सिटी, यानी चूंकि ये नेचर में कम पाए जाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए हम इनको एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन एज, दे आर आल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इसको देखिएगा एक दफा पीरियोडिक टेबल को। तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये 2 सीरीज जो है वो नीचे मिल रही हैं, दैट इज लेंथानाइट सीरीज और क्या मिल रही है, एक्टिनाइट सीरीज। तो इन लेंथानाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, इन दोनों को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं कि दोनों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनके अब 2-3 नेम है, जिससे आप लोगों को मैंने रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मल, टिपिकल नाम बताए, इसी तरह इन सीरीज को हम लेंथानाइट और एक्टिनाइट सीरीज को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इनको हम क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट कहने की रीजन क्या है कि रेयर का मतलब होता ही कम है, ठीक है, या नायाब कोई चीज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर।
تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ان کی اسکیسٹی کم تھی، یہ نیچر میں اتنی کثرت سے نہیں پائے جاتے، تو اس لیے ہم ان کو کیا نیم دیتے ہیں؟ ریئر ارتھ ایلیمنٹ کا۔ اچھا، اب ان کو ریئر ارتھ ایلیمنٹ بھی کہہ رہے ہیں، ہم ان کو ہم انر ٹرانزیشن ایلیمنٹ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پاس ڈی بلاک ایلیمنٹ ہے، جس کو آپ یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ بولتے ہیں، چلیں ڈی بلاک کی ڈیٹیل آپ کو کل بتاؤں گی، فی الحال آپ اس کو ٹرانزیشن ایلیمنٹ کے نیم سے ہی لرن کریں کہ جو ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کا ہم ایک اور نیم رکھتے ہیں، ان کا دوسرا نیم ہوتا ہے آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ، یعنی جو یہ سینٹرل ایلیمنٹس ہے پیریوڈک ٹیبل کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ، اور ان دونوں کو ہم کیا بولیں گے؟ انر ٹرانزیشن ایلیمنٹ، یا ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ریئر ارتھ ایلیمنٹ۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں نے ایک اور چیز ڈسکس کرنی ہے آپ سے، وہ ہے کل میں نے آپ کو اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ میں آپ کو کچھ ٹرکس جو ہیں وہ شو کروں گی کہ کس طرح سے آپ نے گروپس کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ کو ڈیلی میں ایک ایک گروپ کی جو ہے وہ ٹرک شیئر کر دیا کروں گی۔ سب سے پہلے آپ گروپ نمبر فرسٹ کو دیکھیں کہ گروپ نمبر فرسٹ میں جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہیں دیٹ از اے ہائیڈروجن، لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم، روبیڈیم، سیزیم اینڈ فرانسیم۔ تو یہ ہمارے پاس تمام ان ایلیمنٹس کی سیریز ہے جو کہ گروپ نمبر فرسٹ میں آتے ہیں۔ ان کی ٹرک جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہ بنائی ہے کہ ایک لائن جس کو آپ اردو میں لکھتے ہیں کہ حالی نے کی رب سے فریاد، تو حالی کے لیے آپ کیا لکھیں گے؟ ان دونوں کو اکٹھا کر لیں، حالی نے کی رب سے فریاد۔ تو یہ ٹرک اگر آپ کو یاد ہو تو آپ آسانی سے جو ہے وہ گروپ نمبر فرسٹ کے تمام ممبرس کو جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی۔ اچھا، کل جو ہے کل کے لیکچر کو میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ لوگ ویو تو کر رہے ہیں چینل کو لیکن سبسکرائب نہیں کر پا رہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ ریزن کیا ہے۔ میں نے کل پراپر اسکرین شاٹ بھی آپ لوگوں کو گروپ میں لے کے شیئر کیا کہ کیسے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ، یا وہ تمام بچے جو کہ اکیڈمیز کو افورڈ نہیں کر سکتے، یا جن کو لگتا ہے کہ انہیں کیمسٹری کی سمجھ نہیں آ رہی، تو میرے لیکچرز جو ہیں تمام ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو کہ اسپیشلی انڈرسٹینڈنگ میں جن کو کوئی ایشو آ رہا ہے کیمسٹری کے حوالے سے، یا ان اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں بھی اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی آرام سے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے جیسے ہی ٹائم ملے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کوشچن کے آنسرز کیا کروں گی۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ آپس میں دوسرے ساتھ ضرور شیئر کریں، لیکن یہ ہے کہ آج کی جو یہ لیکچر ہے اس کا لنک میں آج گروپ میں نہیں شیئر کروں گی، کیونکہ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوگا صرف ان کو ہی یہ ویڈیو شیئر ہوگی، لیکن جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا ان کو اس ویڈیو کا لنک نہیں ملے گا۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے صرف وہی اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد اٹینڈنس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اٹینڈنس کے لیے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا جسٹ رول نمبر کمنٹ سیکشن میں شو کریں گے، تو اس سے مجھے آئیڈیا ہو جائے گا، اور آج کے لیکچر کی جو اٹینڈنس ہے وہ پھر میں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لوں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اس لیکچر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ نہیں ہوگا لیکچر، پرسوں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ لیکچر ہوگا، تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بس یہی میری آپ لوگوں سے ہے۔ چلیں جی، سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔